بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید حیدر رضا زیدی. آج کی سیاسی و سماجی صورتحال، کچھ نئے چہرے سیاست کے اندر آنے کو تیار ہیں اور کچھ پرانے چہروں کو عوام نے رد کر دیا ہے. وہ رد کیا کیوں ہے اور نئے چہرے آ کون سے رہے ہیں؟ ہمارے علاقہ ٹاؤن شپ کے اندر خاص کر جو نئے چہرے جو سیاست میں آنے کے لیے بےتاب ہیں وہ کون سے ہیں، اور جو مسترد کیے گئے چہرے ہیں وہ کون سے ہیں؟ آج کی میری گفتگو کا مدار ہمارے ساتھ ارد اور گرد بیٹھے ہوئے ہمارے سید فواد شاہ صاحب، جو آل پاکستان انجمن تاجران دارالاسلام روڈ کے صدر بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے رئیس خان صاحب، جو سابقہ جو ہے کونسلر بھی رہے ہیں. ان سے گفتگو کریں گے. جی السلام علیکم رئیس بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. رئیس بھائی، آپ نے اعلان کیا مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑنے کا. پہلے تو آپ یہ اعلان اپنے مبارک جو ہے وہ زبان سے کریں تاکہ عوام کو اس بات کی خوشخبری پہنچ جائے. جی السلام علیکم. میں رئیس خان حلقہ 235 سے جنرل کونسلر. تو ہم انشاءاللہ بھرپور حصہ لیں گے دوبارہ آنے والے الیکشن میں. اور میرے بھائی جیسے میرے ساتھ میرے بھائی ہیں صدر فواد شاہ، انشاءاللہ وہ بھی لیں گے حصہ. اور یہ ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی آج کے نہیں، اللہ معاف کرے، ہم پرانے جو ہے نا نون لیگ کے ٹائیگر ہیں اور ان کے ساتھ ہی چلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ بھرپور ساتھ دیں گے. اور ہم ہر ایک آگے پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ ان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. لیں جی، آپ نے جس طریقے سے بیان کیا یہ بریکنگ نیوز ہے، لیکن میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں مسلم لیگ نون کی طرف سے جتنے بھی ورکر تو مجھے کم نظر آ رہے ہیں، یہاں پر جتنے لیڈر ہیں وہ بہت نظر آ رہے ہیں. ہر ایک گروپ اپنا اپنا گروپ بنایا ہوا ہے لیڈروں نے، اور لیڈروں کے اندر اس ٹائم میں دیکھنے میں آیا ہے کہ سیاسی گہما گہمی کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی زیادہ چل رہی ہے، حالانکہ پارٹی کے اندر ہی مخالفت بہت زیادہ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مخالفت جو ہے نا بھائی جان، سیاست میں مخالفت ہونی چاہیے. مخالفت ہوگی لیکن اپنی ہی پارٹی میں اپنے ہی لوگوں میں تو مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ نا جو بندے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس طرح، وہ نئے بندے ہیں. وہ اللہ معاف کرے، ان کو کوئی مہینہ یا دوسری گروپ سے آ کے کبھی پی ٹی آئی میں تھے، تو وہ اگر دوسرے سے ہمارا الحمدللہ ہمارا ایک نشان ہے، ہمارا ایک گروپ وہ ہے، ہماری ایک پہچان ہے، ہمیں ہر بندہ جانتا ہے. اور ہم پرانے جو ہے نا. اچھا رئیس صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ دوسری پارٹی سے پی ٹی آئی سے پارٹی سے، اس کا مطلب یہ ہے میں یہ جان جاؤں کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ، اور آپ ان کو کیسا مانتے ہیں؟ کیا ان کو لے کر چلیں گے یا پھر ان کی جو عزت اس پارٹی میں تھی وہی عزت برقرار رہے گی یا وہ عزت نہیں رہے گی اس پارٹی میں؟ نہیں جی، دیکھیں ہم ہر بندے کو عزت دینا چاہتے ہیں، مگر پر وہ عزت کے دائرے میں رہے. مثلا اس طرح کام نہ کرے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے کے ساتھ پیار کرتے ہیں. بقایا یہ ہے کہ الحمدللہ ہم پرانے بندے ہیں، پرانے ورکر ہیں، پرانے جو ہے نا وہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ آج اٹھ کے آگے 10 دن بعد اٹھ کے آگے، یا مہینہ 2 مہینے میں پارٹی گروپ میں آگے جناب اتنے ہم آگے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ نہیں ہوتا. تو سب کو دیکھنا پڑتا ہے. باقی یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے نا پرانے کارکن ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے نا. لیں جی، آنے والے وقتوں میں ٹاؤن شپ علاقہ B2 کے جو ہے وہ یہاں پر ہم نے آپ کو بریکنگ نیوز دے دی ہے کہ رئیس خان صاحب آنے والے الیکشن میں آپ کے امیدوار ہوں گے، آپ کے ووٹ کے امیدوار ہوں گے. کس کو منتخب عوام نے کرنا ہے وہ انشاءاللہ عوام جو ہے فیصلہ سنائے گی. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے دارالاسلام روڈ کے تاجران برادری کے صدر، جو عرصہ دراز سے عوام کی خدمات میں سب سے آگے آگے ہے، پیش ہیں، اور ان سے بھی ہم معلومات لیں گے. جی السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بڑی گہما گہمی ہے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ ہی کی مسلم لیگ نون کی پارٹی کے اندر، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ آپ لے کر اور الیکشن میں ہوں گے، لیکن میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ ٹکٹ کی امیدیں جو ہے وہ کافی لوگوں کو دلوائی گئی ہیں. کافی لوگ ہی جو ہے وہ ٹکٹ کے سہارے، امید کے سہارے زندہ ہیں. تو کیا یہ پارٹی نے امیدیں دلوائی ہیں یا یہ خود ہی اپنی مدد آپ جو ہے وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ان کی جو امیدیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی امیدیں بھی پوری کریں. ہم یہ نہیں چاہتے ان کی امیدیں پوری نہ ہوں. دیکھ، کوشش تو سب نے کرنی ہے،
जो फैसला हमारे कायदीन ने करना है वो हम इंशाल्लाह उन्हें कबूल करेंगे। हाँ। उसका जो रईस खान साहब हैं और मैं हूँ, हमने इस इलाके में अरसा दराज से खिदमत की है और ये खिदमत का रिजल्ट और रिपोर्ट सारी उनके पास जाती रही है और मुझे अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है। शाह साहब आप ये ना सोचें, देखें हमने मेहनत किया और इसका सिला हमें जरूर मिलेगा और टिकट भी हम मुस्लिम लीग नून से लेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। आप ये क्या नहीं बात समझते है हम हैं? किसी की मुखालफत के लिए, सॉरी बात कर रहा जी हूँ, जी। ना कि हम किसी की मुखालफत के लिए खिदमत करना चाहते हैं, हम अल्लाह ताला की रजा के लिए खिदमत करना चाहते हैं। हमने आज तक ये रईस भाई हैं, मैं हूँ, जो यासिर मेहू है या रमजान गुजर भाई हैं, ठीक है जी, हमने नहीं ये ऐसी कोई बात की। देखें बात ये है, हम लोगों को ना किसी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ना किसी के साथ मुखालफत रखना चाहते हैं। हमारे किसी ने हम अपनी मेहनत का शाह साहब कोशिश करें कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, जी जी, मैं अवाम की तरफ के जो सवालात जो अवाम के जहनों में सवालात हैं वो मुझे आपसे पूछने हैं। आप पूछें। ठीक है, मकसद ये है कि कुछ पार्टियां, जैसा कि रईस भाई ने भी कहा कि कुछ पार्टियां जो है वो आपस में लड़े, समझ आती है, इख्तलाफात है, इख्तलाफात करना हम एक दूसरे का हक होता है, साफ सफाई के साथ इख्तलाफात रखना हमारा एक जरूरी है। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ही पार्टी मुस्लिम लीग नून, लेकिन मैं यहाँ पे कम से कम ये टाउनशिप के एरिया में कुछ लोगों को देख रहा हूं कि हर बंदा ही चौधरी बना हुआ है आपके इस पार्टी के अंदर। इस बारे में आप मुझे बताएं, क्या कहते हैं? देखें चौधरी बनने से तो हम किसी को रोक नहीं सकते। अगर कोई अपने घर में चौधरी बनता है या बनना, उसको बेशक बने। यानी कि आप कहना चाह रहे हो घर का चौधरी तो हो सकता है, जमात का चौधरी नहीं हो सकता। देखें ठीक है, बात ये है, हम वो बंदे हैं जहाँ जब मुस्लिम लीग का सबसे पहला दफ्तर हमारा बनता है और अल्लाह ताला को पता है हम अपने पास से पैसे लगा के उनके ये करते हैं। उस बात के रईस भाई को आया, शहबाज भाई का और अता तार साहब का दफ्तर, ठीक है, ये हमने खुद सबसे पहले बनाया और ये सबसे पुराना मुस्लिम लीग का दफ्तर है जो बगैर किसी लालच के और बगैर किसी लेन देन के बनता है सबसे। यानी कि अवाम को आप आखिरी पैगाम अपना क्या देना चाहते हैं? जो अवाम है वो आपको मुंतखब क्यों करे? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, अवाम खुद इस बात का रिजल्ट निकालेगी किसने खिदमत की है किसने नहीं की। यही तो मैं कह रहा हूँ, 30 साल से हम इधर खिदमत। आपका पैनल जो है वो कौन सा है, जरा उनके नाम अगर आप बता दें अवाम को। पैनल में मेरा सबसे पहले रईस खान साहब है, रईस खान साहब, ठीक है जी, और जो मेरे पैनल के लीडर है वो चौधरी यासिर मेहू साहब है, बाकी रमजान भाई हैं, ये 3-4 बंदे और हैं। देखो पैनल तो उस वक्त तश्कील होगा ना। जी जी, अभी तो अपना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखने में आ रहा है कि B2 में कम से कम कई ग्रुप बन चुके हैं, B2 में कई ग्रुप बन चुके हैं, जिसकी वजह से अवाम के जहनों के अंदर कुछ सवालात हैं। जो सवालात मैं पूछना चाहता हूं कि इन ग्रुपों का होगा क्या, टिकट तो एक होगी ना, क्या इन ग्रुपों में कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो चौधरी अपने खुदकार चौधरी बन रहे हैं, कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो बकायदा जो है आपकी जो पार्टी है उनके साथ मिलकर चल रहे हैं? मैं वो पूछना चाहता हूं। मैं शाह साहब एक बात से आपको कहता हूँ जी, चौधरी हो या जो मर्जी जात का बंदा हो, जो मर्जी हो, वो खिदमत करे खुदा की रजा के लिए, ठीक है जी। और हमारी किसी चौधरी से कोई मुखालफत ही नहीं है, ना हमारे किसी ग्रुप से कोई मुखालफत है। मुस्लिम लीग नून को असूली तौर पर इस वक्त यकजा होने की जरूरत है। बेशक ऐसा ही है, और जैसे हालात अवाम की खिदमत के लिए, और अवाम ये बात करने लगा ना, और हम यकजा हो के हम अपनी अवाम की खिदमत कर सकेंगे। अवाम इस टाइम जैसे पिसी हुई थी, ये हमारे जो कायदीन है ये अवाम को बीच में से निकाल रहे हैं, मुश्किल से निकाल रहे हैं, तो हमें किसी की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। देखें उस धड़े के साथ ही वो हमारा एक धड़ा है, मुस्लिम लीग नून एक धड़ा है, हम अपने मुस्लिम लीग नून के धड़े के साथ हैं। यानी कि आप अवाम को ये बताना चाहते हैं कि आप हकीकी पार्टी के साथ खड़े हैं और हकीकी लोग हैं। वो हाँ हकीकी लोग हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जो लोग बाहर से अब आ रहे हैं हम उनका कुछ कह नहीं सकते ना, हम उसे खुशामदीदी कह रहे हैं मगर उनको रोक नहीं सकते। मगर वो देखें बात यह है
چلیں جی ٹھیک ہے، میں یہ فیصلہ عوام کام میں ہمارے اس پروگرام کا آئندہ کے لیے مگر یہ سب سے فیصلہ عوام نے کرنا ہے بس. عوام نے فیصلہ کرنا ہے، بالکل یقیناً یہی بات ہے کہ عوام کا فیصلہ جو ہے وہ ایک خود مختار فیصلہ ہوتا ہے. جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ عوام جو ہے فیصلہ کرے. حالانکہ کئی پارٹیز جو سیاسی پارٹیز ہیں، کئی پارٹیوں کو رگڑا دیا گیا. ان رگڑا دینے کے بعد کچھ پارٹیز جو مسلم لیگ نون ہے وہ ایک ابھر کر سامنے آئی. اب مسلم لیگ نون کا جو پارٹی ہے وہ اس کا منشور یہ ہے کہ عوام کی خدمت کرنا، کیونکہ عوام کی خدمت کرنے سے ہی عوام کا دل جیتا جا سکتا ہے. اب آگے کے الیکشنوں کے اندر جو ہے حقیقی پارٹی جو سید فواد شاہ صاحب اور رئیس خان صاحب نے کہا کہ ہم حقیقی پارٹی ہیں، باقی جتنے بھی پارٹیاں یا جتنے بھی لوگ یا جتنے بھی گروپ ہیں یہ ایک خودکار گروپ ہے، اور نہ ہی انہوں نے پہلے پارٹی کا ساتھ دیا، اور یہ پرانی پارٹیاں نہیں ہیں. اور جبکہ سید فواد شاہ صاحب نے کہا کہ یہ گروپ جو ہمارا ہے، پینل ہمارا ہے جس کے سرپرست اعلیٰ آصف میاں صاحب ہیں، یہ ایک پرانا گروپ ہے اور مسلم لیگ نون کا گروپ ہے، دھڑا ہے یہ، اور یہ دفتر بھی بہت پرانا ہے. لہٰذا عوام تک پہلی خوشخبری تو یہ پہنچا دی گئی کہ وہ پرانا گروپ آپ تک دوبارہ آ چکا ہے، اور اپنی خدمات لے کر عوام کو یہ بتانے کہ عوام کے ساتھ ہمیشہ یہ لوگ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ان کی خدمت کے لیے. آئندہ پروگرام دیکھنے کے لیے اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. آئندہ سیاسی سرگرمیاں آپ تک پہنچتی رہے گی. PPCI نیوز HD سوشل میڈیا کو پیج کو فالو کیجئے گا تاکہ اس طرح کے تمام خوشخبریاں بھی اور حالات حاضرہ کو آپ تک پہنچایا جا سکے. اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.